السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج مسلمانوں کے نوجوان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ آج مسلمان نوجوان جو ہے میرے بھائیو دوستو، وہ ایسے اللہ سے جو ہے دور ہوتے جا رہے ہیں جیسے انسان جہنم سے دور ہوتے ہیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں، میں جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے کے بات میں بتا رہا ہوں کہ جو ابھی کے نسل کے نوجوان ہیں نا، وہ آپ کو شکل اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے امام صاحب ہیں۔ اب جو انسان اپنے گاؤں کے امام کو شکل اٹھا کے بھی نہ دیکھے، اپنے گاؤں کے امام سے میل محبت نہ رکھے، اپنے گاؤں کے امام کو سر سلام نہ کرے، اپنے گاؤں کے امام سے جو ہے نا ملنا جھلنا نہ رکھے، بتائیں وہ انسان کیا مسجد نماز پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے؟ کیا وہ انسان مسجد سے اسے محبت ہو سکتی ہے؟ کیا اس انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت جو ہے نا ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو دوستو، کئی لڑکوں سے میں نے آزمایا، کئی لڑکوں کے اوپر میں نے آزمایا کہ آپ اگر اس کے سامنے چلے جائیں تو وہ سر کو نیچے کر دیتا ہے، آپ کی شکل کو بھی نہیں دیکھتا۔ اگر وہ گلی سے گزر رہا ہے، گلی کوچے بازاروں سے گزر رہا ہے تو آپ کو جو نا اگنور کرتے ہوئے گزر جائے گا، آپ کی طرف دیکھے گا نہیں یا آپ کو پہچانے گا بھی نہیں۔ تو جو انسان اپنے امام کو نہیں پہچانتا، جس انسان کے دل کے اندر اپنے امام کی جو ہے نا محبت نہیں ہو، جس انسان کے دل کے اندر اپنے امام کے قدر و قیمت نہ ہو، جس انسان کے دل کے اندر اپنے امام کی جو ہے نا قدر و قیمت نہ ہو، میرے بھائیو دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں اس انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت کتنی ہوگی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہوگی، سمجھ سکتے ہیں آپ۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ جو ہے نا ایک سبق ہے کہ جو ہے آج مسلمان کے نوجوان کدھر بھٹک رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ ہمیں سوچنے کی مقام ہے، ہم اپنے بچوں کو کدھر بھیج رہے ہیں۔ کل میرے بھائیو دوستو، اپنے امام کو لوگ اتنا قدر کیا کرتے تھے، اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ ارے نوجوان تو نوجوان، ادھیڑ عمر والے جو 40-50 سال والے بھی ہیں نا، وہ بھی اپنے اماموں کو دیکھ کر کے ایسا منہ کو چراتے ہیں کہ میرے بھائیو دوستو ایسا لگتا ہے جیسے پہچانتے ہی نہیں ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے امام صاحب ان کو کھا جائیں گے، ایسا لگتا ہے جیسے امام صاحب انہیں جو ہے نا پکڑ کے کھینچ کر کے مسجد لے آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نماز پڑھنا نہ پڑھنا آپ کے اوپر ہے میرے بھائیو دوستو، لیکن آپ اپنے امام کو تو پہچانیں، آپ اپنے امام سے محبت تو کریں، آپ اپنے امام کو قدر و قیمت تو جانیں آپ اپنے امام کی، لیکن کچھ نہیں، نہ دیکھنا پسند کرتے نہ سلام کرنا۔ حقیقت بتا رہا ہوں، کچھ نوجوانوں کو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ 4-5 مہینہ آپ کو جو نا جس محلے میں ہو جائے وہاں کے نوجوان نہ تو آپ کو شکل اٹھا کے دیکھتا ہو، نہ وہ سلام کرتا ہو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے نوجوان کدھر جا رہے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے۔ ایسا ایسا لڑکا ہے، ایسا ایسا لڑکا ہے۔ اب بتائیں، یہ انسان جو ابھی نوجوانی کے دہلیز کے اوپر قدم رکھا ہو اور اس کے دل کے اماموں سے اتنی نفرت، شکل اٹھا بھی نہ دیکھتا ہو، سلام دعا بھی نہ کرتا ہو، میل محبت بھی نہ رکھتا ہو، تو میرے بھائیو دوستو جب اس کی نسل جو ہے نا چلیں گی تو پھر کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے مسلمانوں کا حال، یہ ہے مسلمانوں کا حال۔ اب پھر بھی ہم جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، آرام سے جی رہے ہیں، آرام سے کھا رہے ہیں، آرام سے جو ہے نا زندگی گزار رہے ہیں، کوئی فکر نہیں کہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ میں خود اپنی دیکھی بات بتا رہا ہوں، اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائیو دوستو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام نوجوانوں کو، ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ گاؤں کا جو امام ہوتے ہیں نا میرے بھائیو دوستو، وہ ٹرانسفارمر کی مانند ہوتا ہے۔ ہاں، جب جو ہے نا ٹرانسفارمر میں کوئی خرابی آتی ہے نا تو پورے گھر کی بجلی چلی جاتی ہے، اسی طرح امام بھی ہے کہ اگر جس گاؤں کے امام خوش نہ ہو، اس گاؤں کے عوام کہاں خوش ہو سکتا ہے؟ جس گاؤں کے امام خوش نہ ہو، اس گاؤں کا عوام کیسے خوش رہ سکتا ہے؟
ظاہر سی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ جس گاؤں کے امام خوش نہ ہو، اس گاؤں کا عوام کیسے خوش رہ سکتے ہیں، کیسے جو ہے نا خوشی خوشی زندگی گزار سکتے ہیں؟ جس گاؤں کا امام کہ کوئی قدر و قیمت نہ ہو، اس گاؤں والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے بھلا کر سکتا ہے؟ جس گاؤں کے اندر اپنے امام کی قدر و قیمت بالکل ہی ختم ہو جائے، اس گاؤں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رحمت کیسے برس سکتا ہے؟ اس گاؤں والوں پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس گاؤں والوں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کرم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس گاؤں والوں پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں و رحمتیں کہاں سے نازل ہو سکتی ہیں؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک زمانہ تھا، ابھی بھی الحمدللہ رانچی کے اندر ہے، بڑے بڑے شہروں کے اندر ہے، کہ اپنے امام صاحب کو آتے ہیں گاڑی میں بیٹھاتے ہیں کہ چلیں امام صاحب گھوم کے آئیں گے، اور دیکھیے امام صاحب کے جسم کے اندر کس چیز کی کمی ہے، وہاں چپل کی کمی ہے، فوراً جو ہے نا اسے اٹھائے اور گھمانے کے بہانے لے گئے، کچھ ناشتہ واشتہ کرائے، اس کے بعد چپل دکان میں، اور امام صاحب میں چپل خریدنے کے لیے جا رہا ہوں، چلیں آپ بھی خرید لیں، اور جو ہے نا ایک سے ایک جو ہے نا ہے بھی چپل خرید کر کے بیچارے دے دیے۔ امام صاحب آپ چھاٹے تو کون والا لیں گے؟ نہیں چھوڑ، نہیں لیجیے نا۔ الحمدللہ اس طرح کر کے لوگ جو امام کو جو نا مدد کرتے رہے، امام کو جو نا قدر و قیمت کو سمجھتا جو انسان اس طرح امام کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور میرے بھائیو دوستو، کوئی انسان آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے ہاتھ ملا کر کے جو ہے نا ہدیے پیش کر رہا، کہیں سے کما کا آیا امام صاحب آپ سلام کیا، وہ ہدیے پیش کر رہا ہے، کہیں سے بھی آیا کما کر کے السلام علیکم امام صاحب، وعلیکم السلام، ہاتھ ملا ہدیے پیش کر رہا، کچھ ادھر سے آ رہا تو امام صاحب کے لیے لیتے آ رہا ہے۔ تو جس محلے کے اندر، جس محلے ٹولے کے اندر، جس قصبے کے اندر، جس قریہ کے اندر، جس شہر کے اندر امام کی قدر و قیمت ہو، یا امام کی جو ہے نا قدر و قیمت لوگ سمجھتے ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں خوب نازل کرتا ہے۔ جس محلے کے اندر اپنے امام کی قدر و قیمت نہیں، اس محلے کے اندر میرے بھائیو دوستو لوگ رڑوے کی طرح کیوں نہ کھٹتے پھریں، لوگ راڑ کی طرح دن بھر کھٹتے رہیں، لیکن برکت نہیں۔ کیوں؟ کہ آپ اپنے امام جس کے پیچھے آپ نماز ادا کرتے ہیں، جس آپ امام صاحب کہہ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کی دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی اگر محبت نہ ہو تو میرے بھائیو دوستو اس محلے میں کیا اللہ کی رحمت برسے گا؟ اس محلے میں کیا اللہ کی برکتیں برسیں گی؟ اس محلے میں کیا لوگ خوش رہ سکتے ہیں؟ نہ، ہرگز نہیں میرے بھائیو دوستو۔ سبق لینے کے مقام ہے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان جس طرح غیر انسان ہم سے رویہ اپناتے ہیں، ٹھیک اسی طرح آج میرے بھائیو دوستو لوگ اپنے اماموں سے اس طرح کا رویہ اپنا رہے ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی بات بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ ایسے نوجوان ہیں جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ کل ایک لڑکا گلی سے گزر رہا تھا، مجھ کو دیکھ کر کے سر نیچے کر کے چلا گیا۔ ایک مرتبہ اور اس سے ہماری ملاقات ہوئی، وہ لڑکا سر نیچے کر کے دوسری طرف دیکھ رہا ہے، بیٹھا ہوا تھا، لیکن بیٹھے وہ دوسری طرف دیکھنے لگا، لیکن مجھے نہیں دیکھا، نہ سلام نہ دعا۔ میں کیسے جانوں بھائی کہ آپ فلانے کے بیٹا ہو، آپ کا فلانا نام ہے، آپ یہاں رہتے ہو، کیونکہ آپ کما کے ہو، میں آپ کو کبھی زندگی میں دیکھا نہیں۔ الیک سلیک کرو گے، آپ جو ہے باہر میں رہتے ہو، آپ گاؤں میں آئے تو آپ جو ہے الیک سلیک کرو گے، سلام دعا کرو گے، جبھی تو ہم پہچانیں گے آپ فلانے کے بیٹا ہیں، آپ فلانا کام کرتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھا لڑکا ہے، تبھی تو جو لوگ جانے گا نا، تبھی تو آپ کے امام جانیں گے کہ آپ فلانے لڑکے ہو۔ آپ آئے اپنے محلے میں، آپ آئے اپنے گھر میں اور ٹولے محلے میں گھوم رہے ہیں، امام صاحب جو ہیں نئے بیچارے آپ کو کیسے جانیں گے یہ ہمارا محلہ کا لڑکا ہے، یا یہ مسلمان لڑکا ہے جس کو آپ شکل اٹھا کے نہیں دیکھ رہے ہو، آپ سر سلام نہیں کر رہے ہو، آئے 10 دن رہے ہو، امام صاحب کیسے جانیں گے بھائی کہ وہ فلانا صاحب کا بیٹا ہے؟ اور اگر جان بھی گیا تو یہی کہے گا کہ اس کی تربیت بہت بری ہوئی ہے، اس کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس کی تربیت میں 99% کمی رہ گئی، جس کے وجہ سے یہ انسان اپنے امام کی قدر و قیمت اور اپنے امام کی جو ہے نا
قدر و منزلت اور اپنے امام کی جو ہے نا اپنی ایمان کے پرتی اس کے دل کے اندر محبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ایسے ایسے انسان ہے بھائی، حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، عبرت لینے کی مقام ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی۔ ایسے انسان کیسے خوش رہ سکتا ہے یار؟ ایسے انسان کی روزی میں کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ ایسے انسانوں کی جو ہے نا روزیوں میں برکتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایسے انسانوں کے جو ہے نا اوپر اللہ کی رحمتیں کیسے برس سکتی ہیں؟ جو 24 گھنٹہ غیروں والی زندگی گزارتا ہو، اس کے باوجود بھی اپنے اگر جو ہے نا پیشوا رہبر کوئی مل جائے، ہے نا، کوئی امام ہو، علماء ہو، حفاظ ہو، کوئی ملے ان کو جو ہے نا ان کے دل کے اندر ان کی جو ہے نا قدر و قیمت نہ ہو، تو ایسے انسان کے زندگی میں، صحت میں، زندگی میں، گھر میں، ہاں، اور جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، ایمان میں برکتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ سوچیں میرے بھائیو دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، مجھے فالو بھی کریں، اگر یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں مجھے جو ہے سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے، اور میری ویڈیو کو خوب شیئر کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔